اسی طرح نمبر 11، جب ہٹ درمی، ضد، خود پسندی یہ چیزیں طبیعت میں آ جائیں اور قناعت اور اعتدال کا سلسلہ نکل جائے، برداشت ختم ہو جائے، تو پھر غصہ اور غضب طبیعت کا حصہ بن جائیں، فطرت ثانیہ بن جائیں، تو ایسے گھر بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے، ان میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 12 میں اگر ہم دیکھیں تو نمبر 12 میں جب سسرال خواہ مخواہ کے چکے دینا شروع کر دیں اور موقع بموقع یعنی وہ لیکچر دینا شروع کر دیں، بعض سسرال والوں کے بولنے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے، فضول بیٹھ کے جو گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے ہیں، وہ جب ایسے بہو کو لے آتے ہیں کہ جو شریفانہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، زیادہ بول چال ان میں نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، تو وہ ایک بیٹھ جاتا ہے، اچھا یوں کرنا ہے، آپ نے یوں کرنا ہے، گھنٹوں اس کو لیکچر دے کہ بیچاری کو نیند آتی رہتی ہے، پھر وہ اس سے فارغ ہوتی ہے تو آگے ساس پکڑ لیتی ہے، کبھی سسر کے آگے، کبھی ساس کے آگے، کبھی نند بیٹھ جاتی ہے، کبھی خاوند شوہر صاحب بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ بیچاری کہتی ہے میں تو یہاں پروفیسروں کے ہاں آ گئی ہوں، سارے پروفیسر ہیں، کالج یونیورسٹی ہے جو لیکچر دے رہے ہیں اپنے پھر لیکچر کبھی کبھی سے بھی آگے بڑھتے ہیں، تو کبھی کہا جاتا ہے ڈالڈا مہنگا ہے تو آپ نے بہت ڈال دی ہے، تھوڑا ڈالنا تھا، چینی زیادہ استعمال نہیں کرنی، فلاں چیز زیادہ استعمال نہیں کرنی، تو وہ پھر سمجھتی ہے شاید مجھے کچھ پکانا نہیں آتا، کچھ کرنا نہیں آتا، اور پھر تنگ آمد بجنگ آمد ایک دن جا کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور بات بہت دور تک زندگی عذاب بن جاتی ہے، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زیادہ بولنا اور زیادہ لیکچر دینا یہ چیزیں بھی اچھی نہیں ہیں، خاموشی اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح نمبر 13، جب حد درجہ دیندار اور حد درجہ بگڑے ہوئے خاندان وہ آپس میں ان کا شادی کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے کہ ایک طرف حد درجہ دیندار خاندان ہے، دوسری طرف حد درجہ بے دین خاندان ہے، تو ان کا نباہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو بالکل اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں اور وہ معاذ اللہ مذاق اڑائیں گے اسلامی تہذیب کا، اور دوسرے اسلامی تہذیب سے ہٹیں گے نہیں، تو اس طرح اس میں اس کو بھی دیکھ لیں۔ اسی وجہ سے شریعت نے کفر کا مسئلہ بھی یہاں پر رکھا ہے، اور دیکھ کر کیا کن ترجیحات کو سامنے رکھنا چاہیے اس پر انشاءاللہ آگے الگ بات آئے گی۔ اب بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، اور وہ ترجیحات کی بنا پر کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن خاندان والے وہ قریبی رشتہ، خاندانی رشتہ ہوتا ہے، اس کو نمٹانا چاہتے ہیں اسی لڑکے کے ساتھ، وہ لڑکے کو یہ جھانسا دے دیتے ہیں لڑکے کے والدین کہ آپ خیر یہاں کر لو، بعد میں آپ کی مرضی کے مطابق بھی ہم شادی کروا دیں گے۔ اب وہ اس کی شادی تو ہو گئی ان کے کہنے پر والدین کے، لیکن اس کے ذہن میں دوسری شادی کا تصور ہے، تو وہ شروع سے ہی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ مسائل، اس طرح کے کئی مسائل ہمارے پاس آئے، تو وہ پھر شروع سے ہی ان کی ان بن شروع ہو جاتی ہے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ 14واں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب لڑکی برسر روزگار ہوتی ہے، کمانے والی ہوتی ہے، اور لڑکا کما نہیں رہا ہوتا، بے روزگار ہوتا ہے، تو یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ لڑکا بھی کما رہا ہے، لڑکے کی آمدن کم ہے، یا لڑکے کی آمدن اس سے زیادہ ہے یا اس کے برابر ہے، لیکن لڑکی یہ کہتی ہے، سوچتی ہے کہ میں بھی کما رہی ہوں، یہ بھی کما رہا ہے، میں اس کی محتاج تو نہیں ہوں، میں تو خود اپنا کما رہی ہوں، بلکہ میرا یہ کھا رہا ہے۔ تو یہ تصور بھی عام طور پر کئی ایسے جرگے ہم نے دیکھے جن میں یہ لڑکی کی نوکریاں، یہ سلسلے بھی بہت زیادہ فساد کا باعث بنے۔ اور اسی طرح خاوند جب خاص طور پر خشک مزاج کا ہو تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جب لڑکی کی ذات سے یا اس کے کاموں سے لڑکا یا لڑکے والے عیب نکالنا شروع کر دیں، کیا پکایا، کیسے پکایا، پکانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، کیا بنایا، بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، جھاڑو لگانے کا طریقہ نہیں آتا، تو ایک دن وہ دل برداشتہ ہو جائے گی، یہ بھی مسائل بنتے ہیں۔ نکتہ چینیاں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی نمبر 16، جب لڑکا لفنگا تلنگا ہو، چرسی پاؤڈری اور اوباش قسم کا بری مجلسوں والا ہو، اور یا پھر اوپر سے مفت بے پاری بھی ہو، اور یا پھر جو ہے وہ غلط لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے آشیانے کا سوداگر بن بیٹھا ہو، تو ٹینشن فری ہو، بالکل روڈ ماسٹری کرنے والا فضول قسم کا، تو ان سے بھی ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ پریشانی بن جاتی ہے۔ اور پھر کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے جو والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، ان کے مخالفین دشمنوں سے دوستی پال لیتا ہے، یا لڑکی جو ہے الٹ اس طرح کے سلسلہ ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دشمنوں کے جب دوست ہیں تو آپ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور بس اوقات اس میں غلط فہمی اور وسوسے یہ چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، اصل میں بات کچھ نہیں ہوتی۔
नंबर 17, जब शोहर हुकूकी ज़ौजियत से या लवाज़िमात गुज़रान ज़िंदगी से जब फारग हो जाए, आजिज़ हो जाए, तो उस सूरत में मसले पैदा हो जाते हैं। मसलन मजनू होना, नामर्द होना, और मफक़ूदुल ख़बर, बिल्कुल गुम हो जाना कहीं, और ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात जो है वो फ़राहम न कर सकना, तो ये भी एक मसाइल पैदा हो जाते हैं। और ख़ासकर जब ख़्वाह की मार पीट, हर वक्त टार्चर करना, ज़हनी और जिस्मानी, उसमें मसाइल होते हैं। नंबर 18, जब शादी ज़ौजैन की मर्जी के खिलाफ हो और कर दी जाए, तो वो भी ज्यादा देर नहीं चल सकती। नंबर 19, जब शोहर की कमाई पर उसकी माँ जो है वो कब्जा मार के बैठ जाए। देखें, आदमी की कमाई पर उसके वालिदैन को हक़ तमल्लुक हासिल है। हक़ तमल्लुक का मतलब है अपनी जायज़ ज़रूरत, बुनियादी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, उसको बताए बगैर भी कर सकते हैं। लेकिन उसके सारे माल को लेकर बैठ जाए, हक़ तमलीक हासिल नहीं है इनको कि सारा माल लेकर बैठ जाए बेटे को और कहेंगे बस ये माल हमारा ही है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे मेहमान के यहाँ जितने भी खाने तैयार होते हैं, मेज़बान तैयार करते हैं मेहमान के लिए, तो मेहमान वहाँ जितना खाए कोई मसला नहीं है, हक़ तमल्लुक है। लेकिन हक़ तमलीक नहीं है कि वो उठाकर साथ लेकर चले कि ये मेरे लिए पकाए थे। ऐसे इस तरह ही बिल्कुल वालिदैन को अपने औलाद के माल पर। अब माएँ उमूमन वो जो है अपने बेटों की जो है वो, या वालिद जो है वो कब्जा मार लेते हैं और वज़ीर ख़जाना बन जाते हैं। तो ऐसी सूरत में बीवी को कुछ भी नहीं देते और बीवी को बिल्कुल, यानी उसको ज़रा बार उसकी तरफ इल्तिफ़ात नहीं करते। तो वो एक दिन दिल बर्दाश्ता हो जाती है कि मेरे ख़ाविंद का सरमाया और मेरा कुछ इख्तियार नहीं है उसके ऊपर, तो ये मसाइल भी बहुत ज़्यादा संगीन हो जाते हैं। नंबर 20, जब ससुराल वाले लड़की के मेका जाने और उसके महारिम से मुलाकात पर पाबंदी लगा दें, रुकावट डालें कि नहीं जाना आपने, बिल्कुल बस 6 महीने तक, 8 महीने तक, हालांकि ये तरतीब ठीक नहीं है। ये कड़ी किस्म की पाबंदियां लगा दें तो वो फिर कभी दूरी का बायस बन जाती हैं चीज़ें। नंबर 21, दोनों खानदानों का बाहम बेजा और जालिमाना रस्म और रिवाज की जबरी अदायगी का मुतालबे शुरू कर लेना। मसलन शादी के मौका पर लड़की वाले यूं करेंगे, यूं जहेज देंगे, ये चीज़ देंगे, वो देंगे, हालांकि ये तो रिश्वत के दर्जे में आएगी ये चीज़। या लड़की वाले मुतालबा कर दें कि लड़का इस तरह करेगा तो इस तरह करेगा, या फिर जो है शादी के बाद वो जो है जालिमाना किस्म के रसूमात इस तरह के सिलसिले अदा करें, तो वो भी कभी कभी नफरत का बायस बन जाते हैं, खासकर जब दूसरे के मिजाज के खिलाफ हो जाते हैं। नंबर 22, बीवी का रोजाना बाहर हफ्ते में वैसे बीवी अपने रोजाना जाए अपने यानी मेका में, ये बात भी गलत है। और यह हफ्ते में बार बार वहाँ जा रही है और ससुराल और शोहर की मर्जी के खिलाफ जा रही है, तो इसमें भी उसको ज़रा ख्याल करते रहना चाहिए। हाँ, महीने में या 2 हफ्तों के बाद इस तरह की फुक़ाहाना तरतीब लिखी है, वो जा सकती है, करीब में मेका है तो उससे उसको रोकना नहीं चाहिए। लेकिन रोज़ाना जा के, जिसको हम इनको में कहते हैं रोज़ाना चांतियाँ मारना, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये इसमें फिर उसको अपने घर को आबाद करना चाहिए, उनके मिजाज के ख्याल भी रखना चाहिए अपने खाविंद ससुराल के। अच्छा, इसके अलावा नंबर 23, नसीरुल्लाह एडवोकेट यहाँ कुछ चीजें सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि शोहर बीवी पर दबाव डालकर जोर जबरदस्ती करता है और मुसलसल पाबंदियां बढ़ाता रहता है, वालिदैन के घर नहीं जाने देता, इस तरह के मसाइल होते हैं। खरीदारी नहीं करनी, हालांकि शरई हुदूद के साथ वो जा रही है, और फलां के साथ बात नहीं करनी, हालांकि उसका महरम है वो और कोई मसला भी नहीं है, और एतमाद उसका गोया ख़त्म कर लेता है उसके ऊपर या अपना जो है वो उसको, तो फिर ऐसे मसाइल भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसी तरह जो ससुराल और नंदें, ये भी बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करती हैं जब वो जो है ख़तरनाक मिजाज रखती हों, और फिर ऐसे मसाइल से चीज़ें दुचार हो जाती हैं। इसी तरह एक बड़ी शर्मनाक चीज़ और है कि बहुत सारे ऐसी तलाक़ें या ऐसे जरगे भी हुए कि ख़ासकर आज के इस दौर में, कि जब नेट या गैर अखलाक़ी शर्मनाक किस्म के सिलसिले, वो जो लोग यानी उन कामों में मुलव्वस होते हैं और उस तरह के सीन, वो सिलसिले, वो अहलियाओं के साथ वो सिलसिले, और फिर उनको दिखा कर इस तरह के सिलसिले, तो आम तौर पर जो नाचाकियाँ और तलाक़ें जो हो रही हैं, वो इस तरह के फ़ाहिश निज़ामों में, इस तरह के सीनों में उनकी वजह से भी हो रही हैं। इसी तरह ससुराल वाले जब उसके जहेज के हवाले से उसको ताने देते हैं। नंबर 24,
تو اس کو کہتے ہیں اگر تو اتنی کوئی قیمتی شخصیت ہوتی تو تجھے فلاں چیزیں دیتے، انہوں نے ویسے ہی ٹرکایا تجھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، سر سے اتارا ہے. یہ بھی اس کے لیے شرم چھپایا بس اپنا، تو یہ بھی اس کے لیے تانے کبھی بربادی کا باعث بنتے ہیں. اسی طرح نمبر 25 کہ بیوی کا جو مہر ہوتا ہے بسا اوقات خاوند وہ ہڑپ کر جاتا ہے، اس کی زمین، اس کا پلاٹ، اس کا زیور بیچ کے کھا جاتا ہے، اور جو ہے پھر جو ہے اسی جو جب اس کا یہ سلسلے سامنے آتے ہیں ادھر لڑکی کے میکے کے سامنے، اس کے والدین کے سامنے، تو پھر اس پر ایکشن ہوتا ہے اور ریئیکشن ہوتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح شادی سے پہلے یک طرفہ یا دو طرفہ شرطیں کچھ لگانے والے لگا لیتے ہیں کہ آپ نے شادی کے بعد اس کو فلاں شہر میں رکھنا ہے، فلاں گھر میں ہی رکھنا ہے، بس دائیں بائیں نہیں جانا، اور نوکری نہیں چھوڑے گی، یا نوکری یہ چھوڑ دے گی، لڑکے کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے، اور پھر بعد میں جب ان شرطوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے یہ شرطیں شروع سے ہی دیکھ کر رکھنی چاہیے، اور خواہ مخواہ کی شرطیں نہیں رکھنی چاہیے کہ جو بعد میں فساد کا باعث بنے. اسی طرح عام طور پر یہ بھی ایک 27واں نمبر جو فساد کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ جو رشتے وٹا سٹا کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ادلا بدلا، کہ ایک طرف ایک لڑکی ادھر اس کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ ہو گیا، اس کی بہن کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ ہو گیا، تو یہ ادلا بدلا جو نکاح ہوتے ہیں ان میں بھی عموماً فساد پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی ایک گھرانہ اگر صحیح بھی بس رہا ہے اور دوسرے میں خدا نخواستہ اجڑ گیا اگر وہ، تو اس کی وجہ سے پھر یہ دوسرے کو بھی کہ اگر جو ہے تو نے میری بہن کو طلاق دے دی ہے تو اب تیری بہن یہاں کیسے رہ سکتی ہے، اگر وہ رکھنا بھی چاہتا ہے تو اس کے والدین کہتے ہیں تیری بہن ادھر سے اجڑ کے آ گئی ہے تو اس کی بہن کو یہاں کیسے آباد رکھ سکتے ہیں، واپس بھیج. تو اس طرح کے کئی واقعات ہوئے. نمبر 28 رسم ونی. رسم جو ہے ونی اس قسم کی رسمیں جو دشمنی کی بینٹ چڑھا دیتے ہیں. کچھ لوگ سخت قتل و قتال وغیرہ کے سلسلے سے جب صلح مسالات کرتے ہیں تو کوئی لڑکیاں رشتے میں دے دیتے ہیں، تو یہ محبت بھی کی بنا پر رشتے تو نہیں ہوتے، یہ تو دشمنی کی بنا پر ہوتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی پریشانی کا اور فساد کا باعث بنتے ہیں. نمبر 29 میں یہ ہے دو سکے بھائی بہنوں کے جب آپس میں رشتے ہوتے ہیں، اور خاص کر جب ایک چار دیواری میں رہتے ہیں تو ان کے آپس میں عموماً جھگڑے اور فساد لگے رہتے ہیں. جب یہ ایک خاندان کی اور کزن اس طرح کی لڑکیاں یا بہنیں ہوں تو وہ ایک چار دیواری میں عموماً ان کے فساد زیادہ نظر آتے ہیں. نمبر 30 مغربی انجیوز کی جو دلدادہ فرسودہ ذہن رکھنے والی اور خاص کر کورٹ میرج اور لا میرج کے سلسلے کر کے جو آتی ہیں تو ان کے گھرانے بھی زیادہ دیر نہیں چل سکتے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ کچھ دنوں تک ان کی بناوٹی اور محبت ہوتی ہے فاحشانہ معشوقانہ، اس کے بعد جب یہ ہوش کے ناحل لیتے ہیں تو وہ جب جنون اور بھوت جو ہے اس کا اترتا ہے تو اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں. لڑکا کہتا ہے میں نے تیری خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، خاندان چھوڑا، اور تیرے خاندان کی طرف سے رزق بھی لیا اپنی جان ہتھیلی پر لے کر تیرے لیے، اور لڑکی کہتی ہے میں اپنا سب کو چھوڑا کے تیرے لیے آئی. تو یہ پھر ایک دوسرے پر احسان چڑھانے والی چیزیں تباہی بربادی کا باعث بن جاتی ہیں. اور اسی طرح ڈراموں اور فلموں کا جو سلسلہ ہے اس نے تو جلتی پر تیل کا کام کیا ہے، تیل کا کام، وہ ڈائلاگز وغیرہ وہ سلسلے وہ سین جو ہیں. نمبر 31 وہ یہ کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنا اور پھر حقوق بھی ان کو نہ دے سکنا، اور سوکنے بھی باہم ہر وقت آپس میں نمرد آزما پھر رہتی ہیں، تو اس سے بھی پھر ٹائم فیکٹر کے مسائل ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے اجنبی روابط وغیرہ یہ چیزیں، تو اس وجہ سے یعنی ٹائم نہ دے سکنا اور یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ شادی سے قبل اگر کسی سے روابط رہے ہیں جائز یا ناجائز جو بھی ہو گئے، دانستہ نادانستہ، تو وہ روابط بھی بسا اوقات شادی کے بعد انسان کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں. اس طرح کی کئی واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں. اور پھر بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی عورت کے ہاں بچیاں ہی بچی پیدا ہو رہی ہیں، اب اس کا قصور تو نہیں ہے، لیکن بعض عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو بھی اپنے لیے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور پھر یہ عموماً جو ہے ناچاکیاں اس سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں، حالانکہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے. یا بے اولاد ہونا، تو ایسے تو یہ جو بے اولاد ہونا یا بچیاں ہی پیدا ہونا، پیدائش ہونا،
عام طور پر ایسے جوڑوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بہت کم جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں، ایمان اور توکل اور قناعت کے ساتھ، وگرنہ گلے شکووں میں اور پھر دوری کا باعث یہ چیزیں بن جاتی ہیں، اور یہ چیزیں بھی ہیں۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ناچاکی کا ایک بڑا سبب جو آج اس دور میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے عدالتوں کا جو آئلی قوانین کے سلسلے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں 1939 کے اندر جو مسلم میرج ریزولوشن ایکٹ 1939 یا مسلم فیملی لاز آرڈیننس مجریہ 1961 یا مسلم اور فیملی ایکٹ مجریہ 1964، اور اسی طرح جو ہے دفعہ 10(4) جو سیکشن ہے خلا کی یا فیملی کورٹ اور ایکٹ اکتوبر 2015 اس طرح کی، یا خاص کر دفعہ نمبر 5 جو شرح کے طور پر آئی ہے، اس سے بہت بڑے نقصان ہوئے ہیں، اور 3-4 مہینوں کے اندر اندر خلا کی ڈگریاں عدالتیں تقسیم کر رہی ہیں، حالانکہ 60-70% کے قریب ڈگریاں غیر شرعی ہوتی ہیں اور خلا معتبر نہیں ہوتا شرعاً، اور اس طرح کی ڈگریاں طلاقوں کی بھرمار ہو رہی ہے۔ جس عدالت میں آپ جائیں گے، فیملی کورٹ کی عدالت میں، تو آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی کیس لگے ہوئے نظر آئیں گے، فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور خلا ہی خلا ہر طرف ہو رہا ہے۔ اور جب سے خاص طور پر مشرف نے 2002 میں اور اس سے پہلے بھی، یعنی یہ 10(4) کی جو شک سامنے آئی ہے، اس کے بعد سے بہت زیادہ جدائیاں اور پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو عمومی اسباب ہے۔ اب اس پر اخیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی میں نے اسباب آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس میں تو کچھ اختیاری ہیں، یعنی بندے کے اختیار میں ہیں، ان سے بچنا اور ان کے بارے میں کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا۔ تو جو اختیار میں ہیں تو ان میں انسان احتیاط کرے، توکل کرے، قناعت کرے، صبر کرے، برداشت کرے، اور اپنی آخرت کو سامنے رکھے، اور یہ ذہن میں رکھے یہ دنیا تو عارضی ہے، فانی ہے، ہمیشہ کی زندگی آگے کی ہے، یہ تو امتحان کی زندگی ہے، ہم نے امتحان کے لیے آئے ہیں، تیاری کے لیے آئے ہیں، اور آگے کا اصل زندگی ہے، تو احتیاط کرے۔ اور جو غیر اختیاری ہیں، جو اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہے، ایسے بسا اوقات جو ہے جدائی کے باعث بنتے ہیں، جیسے میں نے کہا بچیوں کا پیدا ہو جانا، بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، یا اولاد ہی نہیں ہو رہی، یا انسان جو ہے شکل و صورت کے اعتبار سے کچھ عیوب ہیں، یا اچانک خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، تو یہ چیزیں تو غیر اختیاری ہیں۔ اس میں جو ہے وہ غیر اختیاری چیزوں میں تقوی، اخلاص، صبر و شکر، قناعت، تحمل مزاجی، یہ چیزیں مومن کا ڈال اور مومنہ کا ڈال ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ عمومی اسباب تھے، اور اس کے حوالے سے آخر میں نے خلاصہ بھی بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔